والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ دین اسلام میں ایک بڑا سادہ سا اصول قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا ہے، پوری زندگی اس میں سمودی ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور اللہ سے محبت اور اللہ کے لیے جو کام کیے جائیں جن میں للہیت ہو ان میں تعاون کرو۔ اس سے غرض نہیں کہ وہ کام کرنے والا کوئی دولت مند ہے یا فقیر، وہ پڑھا لکھا بہت بڑا عالم ہے یا عام ان پڑھ، اس کی صورت کیسی ہے یا وہ کس ملک کا رہنے والا ہے یا وہ کس قوم سے تعلق رکھتا ہے، اس کی غرض نہیں ہے، بلکہ اسلام نے ملکوں اور قومیتوں کے بت ڈھا دیے اور قومیں اور قبیلے محض ایک بندے کی پہچان بن کر رہ گئے، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ وَجَعَلْنَا قَبَائِلَ وَشُعُوبًا لِتَعَارَفُوا، ہم نے قبائل اور قومیں شعوب اس لیے بنا دیے کہ بندے کی پہچان ہو سکے کہ کون کون ہے۔ ورنہ مسلمان کے لیے ساری زمین وطن ہے کہ ساری زمین اللہ کی ہے، اور ہر وہ بندہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کا بھائی ہے۔ کل مسلم اخوہ، تمام مسلمان بھائی ہیں۔ ریاست اسلامی کی بنیاد جس بات پر رکھی گئی اور سب سے پہلا کام جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں کیا، وہ یہ تھا کہ تمام مسلمانوں میں اخوت قائم فرمائی، اور اس درجہ اخوت قائم فرمائی اور اتنا ایثار کیا انصار نے کہ مہاجرین تو ہر چیز چھوڑ کر آئے تھے، تو جو جس کا بھائی بنایا گیا اس نے اپنی جائیداد اور وراثت تک اس میں اس کے ساتھ بانٹ لی، تقسیم کر دی اور باقاعدہ اسے بھائی کا درجہ دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی کام بھی آپ کرنا چاہتے ہیں جو بھلائی کا ہو، نیکی کا ہو، انقلابی ہو، مثبت تبدیلی لائے، برائی کو مٹانا چاہتے ہیں تو بھلائی کے قیام کے لیے سب سے پہلے اتفاق و اتحاد، اخوت، بھائی چارہ، محبت، یہ بنیادی پتھر ہے۔ آج کی دنیا سرے سے ذکر اذکار اور تصوف کی مخالفت کرنا عین اسلام سمجھتی ہے، اور حیرت ہوتی ہے جب بڑے پڑھے لکھے لوگ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ کس قدر جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ یعنی وہ سلوک اور تصوف کو دین اسلام اور قرآن اور سنت کے مقابلے میں ایک الگ دین بتاتے ہیں، اور اس میں سارا قصور ان کا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ تصوف کے نام پر اس قدر بدعات گھڑی گئیں، اس قدر رواجات گھڑے گئے، اس قدر رسومات گھڑی گئیں کہ ہر دوسرے گاؤں میں ایک بندہ
خدائی طاقتوں کا دعوے دار بن بیٹھا اور لوگوں کے لیے مشکل کشا اور حاجت روا بن بیٹھا، اور یہ سب کچھ پیری مریدی اور تصوف و سلوک کے پردے میں کیا گیا۔ لیکن یہ حقیقت بھی اپنی جگہ ہے کہ اگر کسی چیز کی نقل زیادہ ہو جائے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اصل ہے ہی نہیں، بلکہ جس چیز کی جتنی نقل زیادہ ہوتی ہے یہ اس بات کی دلیل بنتی ہے کہ یہ چیز بہت قیمتی ہے، کہ اس کی نقل بھی بک رہی ہے۔ جتنی کوئی شے قیمتی ہوگی اتنی اس کی نقل بنے گی۔ جو شے پہلے ہی لا حاصل اور لا یعنی ہو، جسے لوگ پہلے خریدنے کو تیار نہ ہو، اب اس کی نقل کوئی بنائے گا تو وہ کیا کمائے گا؟ نقل بھی ہمیشہ انہی کاموں کی، انہی چیزوں کی بنتی ہے جو بہت قیمتی ہوتی ہے۔ اور ایک سادہ سی بات ہے کہ تصوف ہے صفائے قلب کا نام۔ قرآن حکیم نے جسے تزکیہ کہا، چونکہ قرآن حکیم کا غیر ملکی زبانوں میں سب سے پہلا ترجمہ جو ہوا وہ فارسی میں ہوا، اور عرب کے بعد بہت بڑا ملک جو اسلام کے زیر نگین آیا اور جس کی زبان سے ایک عالم واقف تھا، جو ایک قدیم سلطنت تھی جن کا لین دین پوری دنیا سے تھا اور جن کی زبان معروف زبان تھی چونکہ وہ دنیا پہ چھائے ہوئے تھے، ایک سپر پاور تھی۔ جب وہاں اسلام وارد ہوا تو محدثین کی کثیر تعداد اور فقہا کی کثیر جماعت آپ کو فارس سے ملتی ہے۔ قرآن حکیم کا بھی پہلا ترجمہ جو کسی غیر ملکی زبان میں ہوا وہ فارسی میں ہوا، اور تزکیے کا ترجمہ انہوں نے تصوف کر لیا۔ تزکیہ عربی لفظ تھا، صفائے قلب اس سے مراد تھی۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، پھر جو قبول کرے اس کے دل کا تزکیہ کرتا ہے، صفائی فرماتا ہے، اور اس کے بعد اسے کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ جو صفائے قلب تھی اسے فارسی میں تصوف کہہ دیا گیا۔ تصوف کا معنی بھی یہی ہے، صفائی کرنا۔ اور یہ جو غلط العام ہے کہ صوفیات صوف کے کپڑے پہنتے تھے، اونی کپڑے پہنتے تھے، تو اگر صوف سے بنایا جائے تو تصوف بنتا ہی نہیں ہے۔ صفا سے تو تصوف بنتا ہے کہ صفائی کرنا، صوف سے تصوف کیا بنے گا؟ اون بنانا، مزید صوف بنانا، یا بندے کی اون بنانا؟ نہیں، اگر آپ گرامر کے اعتبار سے صوف سے تصوف بنائیں گے تو اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ بندے کی اون بنائی جائے۔ صفا سے تصوف ہوگا، تزکیے کا ترجمہ جو ہوگا تو اس سے مراد ہوگی کہ اس کی صفائی کی جائے، اسے صاف کیا جائے، منور کیا جائے، روشن کیا جائے۔ تو یہ بات تو سمجھ میں آنے والی ہے، لیکن بندے کی اون تو نہیں بنتی۔ اون پہننے کو تصوف نہیں کہا جا سکتا۔ اگر صوف اون کو کہا جائے تو تصوف ہوگا کہ اس کی بھی اون بنائی جائے۔ ایک غلط العام لفظ ہے جو کسی بے خبر نے لکھ دیا اور اس پر بات چلتی رہی۔ تصوف کی اصل تزکیہ کا ترجمہ ہے اور صفائے قلب ہے، اور اسلام کی مخالف نہیں بلکہ احکام شریعت اور سنت سنیہ پر دل کی گہرائی اور خلوص سے عمل کرنے کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے اس کا نام تصوف ہے۔ تو سلوک میں اگر کسی کو کشف یا مشاہدہ ہوتا ہے تو وہ بھی شریعت کا پابند ہے۔ اگر شرعی حدود کے اندر کوئی بات منکشف ہوتی ہے تو اللہ کا انعام ہے، لیکن کسی کا کشف شریعت سے ٹکراتا ہے تو شریعت درست ہے اور اس کا کشف باطل ہے۔
اور اسے اصطلاح میں استدراج کہتے ہیں کہ شیطان نے کوئی تصویر بنا کر دکھا دی، وہ کشف نہیں کہلاتا، وہ استدراج کہلاتا ہے۔ خلاف شریعت جو بات کسی صوفی کو نظر آئے گی وہ استدراج ہوگا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی اور ولی کا کشف ایک جیسا ہوتا ہے، چیز ایک ہی منکشف ہوتی ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک عمارت ہے، وہاں نبی کا کشف یہ ہوتا ہے کہ اللہ کریم جیسے نبی کی ذات کو وہاں لے جائیں، ایک ایک اینٹ، ایک ایک پتھر، ایک ایک کھڑکی، ایک ایک دروازہ، ایک ایک کمرہ، اس کا رنگ، اس کی افادیت، سارا ایک ایک جز سمجھا دیں، دکھا دیں۔ ولی کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ اسے دور سے دکھا دی جاتی کہ وہ ایک عمارت ہے، اب اس عمارت کو سمجھنے میں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا محتاج ہے۔ اگر اسے کوئی کھڑکی یا کوئی کونا اس بات کے خلاف نظر آتا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی تو اسے غلطی لگ رہی ہے اور صحیح وہ ہے۔ اس لیے تصوف و سلوک اسلام کے مقابل کوئی مذہب نہیں ہے، بلکہ عین اسلام ہے، اور جس خشوع و خضوع کی اللہ کریم نے تاکید فرمائی ہے کہ اعمال میں ان کی قبولیت کی شرط خشوع و خضوع ہے۔ آپ کا دل اس میں کتنا شامل ہے، کس خلوص سے، کس گہرائی سے آپ کس محبت سے کر رہے ہیں۔ دلوں میں صفائی اور خلوص پیدا کرنے کے لیے، جیسا کہ ارشاد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام لکل شیء سکالۃ و سکالۃ القلوب ذکر اللہ، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر چیز کی پالش ہوتی ہے اور دلوں کی پالش اللہ کا ذکر ہے، یہ انہیں صاف کرتا ہے، چمکاتا ہے، روشن کرتا ہے۔ تصوف و سلوک خلوص عطا کرتا ہے، ترقی درجات نہیں۔ یہ بات خوب سمجھ لیں۔ آپ جتنا ذکر کریں گے، جتنے مراقبات کریں گے، جتنی اللہ اللہ کریں گے، اس سے دل میں صفائی آئے گی، لیکن ترقی درجات کا مدار اس پر نہیں ہے۔ ترقی درجات کا مدار ان اعمال پر ہے جو آپ اس خلوص کے ساتھ بجا لائیں گے۔ میدان عمل میں جب آپ جائیں گے، جب آپ دکان پہ بیٹھیں گے، جب آپ کسی سے لین دین کریں گے، جب آپ کسی سے صلح لڑائی کریں گے، جب آپ دنیاوی اعمال کریں گے، تو وہ خلوص جو ہے ان اعمال کی قیمت بنا دے گا، انہیں ایک ذرے سے سونا بنا دے گا، ہیرا بنا دے گا پتھر سے۔ لیکن اگر کوئی رات دن اللہ اللہ کرتا رہے اور میدان عمل سے یکسو ہو جائے تو اسے ترقی نصیب نہیں ہوتی۔ ترقی درجات کا مدار اعمال پر ہے جن کے ہم مکلف ہیں۔ اگر یہ دین نہ ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکومت قائم نہ فرماتے۔ اگر یہ دین نہ ہوتا تو اسلامی ریاست نہ بنتی، اگر یہ دین نہ ہوتا تو اسلام اپنی فوجیں بھرتی نہ کرتا، اگر یہ دین نہ ہوتا تو اسلام عدلیہ نہ بناتا، اگر یہ دین نہ ہوتا تو اسلام تعلیم کے اور صحت کے محکمے اور شعبے نہ بناتا، اگر یہ دین نہ ہوتا تو فاروق اعظم زمین کی پیمائش اور تحصیلیں ضلع اور پرگنے اور صوبے نہ بناتے۔ اصل دین تو ہے یہی کہ دنیا میں آپ کا کردار اپنے لیے، اپنے رب کے ساتھ اور رب کے بندوں کی بھلائی کے لیے رب کے بندوں کے ساتھ کیا ہے۔ میں نے غالباً پچھلے جمعے میں بھی یہ بات کی ہے کہ ایک اور غلط العام یہ بات ہو گئی ہے کہ ولی اللہ اور صوفی جو ہوتے ہیں وہ جنگلوں پہاڑوں میں رہتے ہیں، تنہا رہتے ہیں، کھاتے پیتے کچھ نہیں۔